ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، بہت دیر سے آپ حضرات بڑے قیمتی بیانات سن رہے ہیں. ابھی مجھ سے پہلے آپ نے ہمارے محترم حضرت مولانا مفتی محفوظ الرحمان صاحب کا انتہائی قیمتی مفصل خطاب سنا، اور میرے بعد ابھی ہمارے آج کے انتہائی اہم مہمان ملک کی معروف علمی شخصیت حضرت مولانا مفتی عبدالرشید صاحب خاص نظام برکاتہ کو آپ سنیں گے. مجھے بھی بیٹھا دیا گیا ہے. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ کچھ کام کی باتیں کہلا لے جو میرے لیے بھی مفید ہوں اور آپ کے لیے بھی مفید ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے یہ کائنات بنائی، بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، انسان، جنات، فرشتے، دریا، پہاڑ، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں. اور ان تمام مخلوقات میں انسان کو اللہ نے سب سے افضل اور سب سے اشرف بنایا، سب سے بڑا بنایا اپنی تمام مخلوقات میں. انسان کو ایک متعین وقت دے کر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، اور ساتھ میں اس متعین وقت میں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے. 50 سال، 60 سال، 70 سال کی زندگی انسان کو ملی. اب اس کے بعد اس کو اس دنیا سے ہمیشہ کی دنیا کی طرف کوچ کرنا ہے. اس چند دن کی زندگی سے ہمیشہ کی زندگی کی طرف اسے جانا ہے. وہاں جا کر اسے اس زندگی کا حساب دینا ہے. یہ جو 40 سال، 50 سال، 60 سال کی زندگی گزار کر آئے ہو، یہ کیسی گزار کے آئے ہو؟ اپنی مرضی کی زندگی گزار کے آئے ہو یا اللہ کی مرضی کی زندگی گزار کے آئے ہو؟ وہاں اس کا حساب ہوگا. اور اگر ہم نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارا ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ انعام و اکرام سے نوازیں گے. پھر وہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں اللہ کی نعمتیں ملیں گی، خوشیاں ملیں گی. اور خدا نہ خواستہ اگر ہم نے اپنی مرضی کی زندگی گزاری ہوگی، اللہ کی مرضی کی زندگی نہیں گزاری ہوگی، پھر کیا ہوگا؟ پھر اس ہمیشہ کی زندگی میں اللہ کی ناراضگی ملے گی اور ہمارے اعمال کا وہاں پر حساب کتاب ہوگا اور ہمیں سزا ملے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے کچھ بندوں کو منتخب فرماتے اور ان کے ذریعے دیگر انسانوں کے لیے پیغام بھیجتے کہ اب اس زندگی میں، اس دنیا میں کس طرح رہنا ہے، کیا کیا کام کرنے ہیں اور کیا کیا کام نہیں کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کم و بیش 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا. 1,24,000 کم و بیش نبی اس دنیا میں آئے جنہوں نے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا. پہلے پیغمبر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام، اور سب سے آخری پیغمبر ہم سب کے محبوب کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
نبی انسان اپنی محنت سے نہیں بن سکتا. نبی یہ تمام کائنات میں سب سے افضل ہوتے ہیں. اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے بڑا مقام نبیوں کا ہوتا ہے. نبی اللہ تعالیٰ چنتے ہیں. نبی بننے کے لیے کوئی الگ سے مجاہدہ یا کوئی کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اتنی نمازیں پڑھ لو گے، اتنے مجاہدے کر لو گے، اتنے چلے لگا لو گے تو تمہیں نبوت مل جائے گی. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے مخصوص بندوں کو چن لیتے ہیں اور انہیں نبوت عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1.25 لاکھ نبی بھیجے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا. اب کوئی آدمی کتنا بھی ایڑی چوٹی کا زور لگا لے اب وہ نبی نہیں بن سکتا. اب قیامت تک کسی بھی طرح کا کوئی بھی نیا نبی نہیں آ سکتا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی تکمیل ہو گئی. وَكَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے آخری نبی ہیں. تو یہ بات پتہ چلی کہ نبی انسان اپنی محنت سے نہیں بن سکتا اور نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. نبیوں کے بعد تمام کائنات میں سب سے بڑا مقام اگر کسی کا ہے تو وہ ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. وہ لوگ جنہیں اللہ نے اپنے محبوب نبی کی معیت کے لیے، ان کی ساتھ کے لیے چنا. ان کا مقام نبیوں کے بعد سب سے بڑا ہے. انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ صحابی. صحابی بھی انسان اپنی محنت سے نہیں بن سکتا. اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص جماعت کو چنا تھا کہ انہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا، انہیں صحابیت کا مقام ملے گا. اپنی محنت سے، اپنے مجاہدے سے کوئی صحابی نہیں بن سکتا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، صحابیت کا دروازہ بند ہو گیا. کیوں؟ صحابی بننے کے لیے ضروری ہے کہ حضور کو دیکھا ہو ایمان کی حالت میں. جب حضور اس دنیا سے پردہ فرما گئے تب کوئی صحابی بن سکتا ہے؟ اب کوئی صحابی نہیں بن سکتا. تو نبوت کا دروازہ بند، صحابیت کا دروازہ بند. ایک دروازہ ہے جو اللہ نے قیامت تک کے لیے کھول رکھا ہے. دنیا کا ہر انسان، چاہے بوڑھا ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بچی ہو، کوئی بھی ہو، اللہ نے ایک دروازہ کھول رکھا ہے. وہ دروازہ ہے ولایت کا. کیا دروازہ ہے؟ ہر آدمی اللہ کا ولی بن سکتا ہے. عام طور پر ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے جب ولیوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اولیاء اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، تو ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ وہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہوگی. وہ کچھ اللہ کے ایسے بندے ہوں گے جو بالکل دنیا سے دور، ہر وقت نماز روزہ کرنے والے، ہر وقت اللہ کی یاد میں گم، انہیں دنیا سے کوئی مطلب نہیں. یہی سمجھ میں آتا ہے نا؟ جب ولیوں کا تذکرہ آتا ہے، اولیاء اللہ کا تذکرہ آتا ہے تو ہمیں لگتا ہے وہ اللہ کی کوئی الگ مخلوق ہوگی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ولی بھی ہماری آپ کی طرح انسان ہے اور ہر انسان ولی بن سکتا ہے. ولی کیسے بن سکتا ہے؟ آئیے دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ میں نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، صحابیت کا دروازہ بند کر دیا، ولایت کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھول رکھا ہے. اور ولی بننا کتنی بڑی چیز ہے معلوم ہے؟ کتنی بڑی چیز ہے. ہر نماز میں ہم آپ دعا مانگتے ہیں. کیا دعا مانگتے ہیں؟ ہر نماز کی ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟ یہ دعا ہمیں کس نے سکھائی ہے؟ اللہ نے سکھائی ہے کہ ہم سے یہ مانگو. کیا مانگتے ہیں؟ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے
یہی تو دعا مانگتے ہیں، سیدھے راستے پر چلا دیجئے۔ اب سوال یہ کہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ کون سا ہے سیدھا راستہ؟ خود اللہ آگے فرما رہے کہ ہم سے یہ مانگو، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اور وہ لوگ کون ہیں جن پر آپ نے انعام فرمایا؟ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتلا رہے ہیں، اولئک الذین انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام فرمایا وہ لوگ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اب آپ ذرا دیکھیے، ہر نماز میں اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم سے سیدھا راستہ مانگو، ان لوگوں کا راستہ مانگو جن پر ہم نے انعام فرمایا۔ اور انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ وہ نبی ہیں، وہ صدیق